مصحف منوتھی کے لاہور اسٹوڈیو سے میں محسن نواز ہوں، میرے ساتھ وصال ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نرگس زارا، اور نرگس زارا سے پروگرام پہ انہیں ویلکم کہتے ہوئے پہلا سوال نرگس یہ ہے، عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مارچ میں عورت مارچ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن بورڈ. میرے خیال میں تو ہونا چاہیے اور مارچ میں ہی ہونا چاہیے. عورت مارچ ہونا چاہیے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہی ہونا چاہیے. اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ جو اتنے جملہ ہائے معترضہ کے ساتھ، ایسے پلے کارڈز کے ساتھ، ایشوز کے ساتھ. ویسے اگر ہم لوگ اس طرح سے آئیڈیلی دیکھیں تو نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس سے صرف نظر ہم کو کر لینا چاہیے. ہم لوگ جو تھنکنگ لاٹ ہیں پاکستان کی، میرے خیال میں ہم بھی کروڑوں میں ہیں، تو ہمیں صرف نظر اس لیے کر لینا چاہیے کیونکہ جب کسی انسان کو نیا نیا حق کی رائے دہی ملتا ہے تو وہ شروع میں مس یوز ہو جاتا ہے. نرگس آپ تو یہ باتیں اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ رہتی ہیں امریکہ میں، اور آپ کو آزادی رائے یا اظہار رائے کے حوالے سے ذرا زیادہ شاید وہاں پہ مساوی حقوق ملتے ہوں، لیکن اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں، یہاں کی بات کریں، تو کیا اس کلچر کے مطابق یہ جو سلوگن ہے، جس پر جو اب تو خیر اس دفعہ کمپین کا حصہ نہیں ہے، لیکن جس پر سب سے زیادہ اعتراض اٹھا، وہ آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ہے میرا جسم میری مرضی. تو یہ جو اس طرح کے سلوگنز ہیں، کیا ہمارے کلچر کو زیباں ہیں؟ اچھا سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں. اجازت ہے آپ کو اسی لیے بلایا یہاں پہ. تھینک یو. اصل میں ایسا ہے کہ ایک تو میں مطلب کوئی میرے خیال میں 3 اشرہ سے زیادہ زندگی میں نے پاکستان میں گزار لی ہے، تو آپ کو پاکستانی سمجھا جائے، مجھے پاکستانی سمجھا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ جتنا میں امریکہ میں رہ کر آئی ہوں اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، وہاں بھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آپ ایشین کمیونٹیز کو چھوڑ دیں بہت زیادہ ہیں وائلنس کے اور ان چیزوں کے. اور یہ جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، یہ سب سے پہلے لگا بھی مغرب میں تھا، انگلینڈ سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا. اور یہ اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ میڈیکل کے رائٹس تھے کہ خواتین جو ہیں، چونکہ وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی آزادی کے باوجود وہاں پہ عورتوں کی آزادی جو ہم فرض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہاں پہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بہت زیادہ ہیں. تو جب ایبورشن کی بات آتی تھی تو اس میں عورت جو ہے، چاہے وہ بچی ہے، چاہے وہ کسی عمر میں ہے، اس کو فائنینشلی فزیکلی وہ افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس کو بچہ کرنا پڑے یا نہیں، تو اس پہ ایبورشن رائٹس کے لیے، اپنے میڈیکل لیگل رائٹس کے لیے آواز اٹھائی گئی. تو بیسیکلی میڈیکل لیگل رائٹس سے بنیاد پڑی. ہاں جی. اور یہاں سلوگن جب آیا تو اس کی شکل بدل گئی، چینج ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو جسم کا لفظ ہے، یہ اپنے اندر کچھ یعنی کچھ ایسے اس کے آگے اور پیچھے ایسے الفاظ ہیں جیسے ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ جسم فروشی ایک پیشہ بھی ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کو اتنا ٹچی سا بنا لیا. ایکچولی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ جو الفاظ ہے نا ان کا استعمال آنا چاہیے. جو لفظ ہے نا وہ خوبصورت اگر ہم بنا کے ایک خوبصورت پیرائے میں اس کو اگر پروتے تو شاید اتنا برا نہیں لگتا. لیکن یہ جو ورڈنگ یوز کیا ہے، اس کا سٹائل جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہت معیوب ہو گیا. میری رائے میری مرضی، کوئی اس طرح کی کوئی اور محض طریقہ، کوئی اور جس کی بات کرنی ہے تو کچھ اور اس میں سے ایسا بنایا جا سکتا تھا سینٹنس. جو کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں جن خواتین کو صحیح میں آزادی چاہیے، جو خواتین جن کے حقوق جو ہیں وہ پوری طرح سے ادا نہیں ہو رہے اور یا مکمل طور پہ پامال ہو رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو صبح سے شام کرنے میں اتنی مصروف ہیں، اتنی تھکی ہوئی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ نعرہ ان کا ہے، یہ نعرہ جو ہے یہ انہیں تو اجازت ہی نہیں ہے. انہیں تو ایک لپڑ پڑے تو وہ گھر میں چپ کر کے. ہمارے پاس ہر گھر میں ایسی میڈز ہیں، ایسی بچیاں ہیں جن کے گھر میں مردوں کا ہاتھ اٹھانا عورت پہ بہت عام سی بات ہے. ڈرگ ایڈکٹس ہیں، مرد ہیں، ان کے بیٹے. اچھا، مرد جو ہے نا وہ ویسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، بہت کم اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، ویسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہاں تک سمجھ آ گئی بات کہ آپ اس سلوگن کا ایک خاص کانسیپٹ رکھتی ہیں اور اس سے آپ متفق ہیں، ٹھیک. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لو بیٹھ گئی میں صحیح سے، اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں اچھا وہ والا، ہاں، یہ سب کچھ بھی یعنی آپ کے خیال میں یہ اس کے پیچھے بھی کوئی لاجکس ہیں؟ دیکھیں پتہ ہے کیا، جب سیلاب کا زرخیز پانی آتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ بہت سا ریزیڈول یا خام چیزیں لے کر آتا ہے. وہ مٹی کو نا شروع میں بہت
ایسے بھدا سا کر دیتے ہیں اور آپ کو کھیت اچھے نہیں لگتے. لیکن جب سیلاب کا پانی اتر جاتا ہے اور وہ مٹی ایبزارب کر لیتی ہے اس خام چیز کو, اس کوڑے کرکٹ کو, اور اس کے بعد نیچے سے جو فصل نکلتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اچھی بات کہی آپ نے. یہ بالکل ایسے جیسے گھر کا پینٹ اگر ہم نے کروانا ہو تو پہلے تو اس کی شکل خراب ہوتی ہے, چھیلتے ہیں اس کو, پیچز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ڈسٹمپر جو ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نعرے ہیں نا, یہ ہماری جو کچھ طبقے کی جو نفسیاتی حالت ہے نا خواتین کی, یہ اس کا وہ خام خیال ہے, اور یہ نہیں بہت چند خواتین ہیں, یعنی خام مال ہے اس کا. اب نہ یہ آپ چاہتی ہیں نہ میں چاہتی ہوں, ہم لوگ ہماری یہ مرضیاں نہیں ہیں. ہم تو اپنے وہ رائٹس چاہتے ہیں کہ جو بس یہی ہے کہ ہمیں آپ یہ کہہ رہی ہیں شوہر ہم سے خوش ہو, بچے ہم سے خوش ہو, آپ یہ کہہ رہی ہیں معاشرے میں ہماری عزت ہو, جو ہم جتنا سا بھی ہم کرنا چاہیں ہمیں آسانی سے کرنا. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی بیٹھنے اٹھنے, ڈرائیو کرنے, اگر وہ گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتی ہیں, موٹر بائک ڈرائیو کرنا چاہتی ہیں کسی بھی طریقے سے, تو یہ بھی ایک اس کو ہیومن بینگ سمجھا جائے, بعد میں جینڈر کو کے طور پہ دیکھا جائے. لوگ گئی بیٹھ میں صحیح سے, یہ اس خاتون نے تو نعرہ نہیں لگایا جو کہ 50s میں ہے اور پنڈی میں کئی سالوں سے ٹیکسی چلا رہی ہے. اس خاتون نے تو نہیں لگایا جو کہ اسکوٹیز چلا رہی ہیں اور پراٹھے بنا کے بیچ رہی ہیں, وہ بیوہ ہیں, اور ایسی بہت ساری ہیں. یا اس بچی نے تو نہیں لگایا جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑی شام کو یہاں برگر بیچ رہی ہے لاہور میں, اور دن میں وہ اپنی کلاسز لیتی ہے. یہ نعرہ شاید اس بچی نے لگایا ہے جس کو اپنی ماں کو یہ پیغام دینا زیادہ ضروری تھا. دیکھیں بیٹھنے کا جو انداز ہے نا وہ تہذیب کا حصہ ہوتا ہے, اور وہ عورت اور مرد کے لیے برابر ہوتا ہے. اب اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی پہ الگ انداز تھوپتے ہیں, بیٹے پہ الگ تھوپتے ہیں, تو یہ ان کا انفرادی فیل ہو سکتا ہے. معاشرہ تو اس طرح سے نہیں کہتا. میں ایک جگہ بیٹھی تھی تو وہاں پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, تو ان کے فادر نے کہا کہ تم صحیح سے بیٹھو. مطلب لڑکے کو بھی والد نے کہا کہ اس طرح نہیں بیٹھتے, ٹھیک سے بیٹھو. مطلب ایک سٹائل تمہارا بیٹھنے کا ٹھیک ہونا چاہیے کہ خاتون بیٹھی اور تم اتنا ایزی وے میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو مطلب یہ تو ہر ایک پہ لاگو ہے نا. وہی نا جی, تہذیب تو دیکھیں نا, عورت یا مرد دونوں کو سکھانی چاہیے. ہماری جو مستقبل کی کھیتی باڑی ہے وہ ہمارا, اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹا بھی تو ہے نا. معاشرہ تو عورت اور مرد نے مل کے کھڑے کرنا ہے. اور میری جو بحث اپنی جاننے والی خواتین کے ساتھ رہتی ہے کہ دیکھیں آپ اتنی سپریسڈ یا اوپریسڈ نہ ہوں کہ آپ اپنے گھر کی مہنگے کپڑے پہننے والی ایگزیکٹو میڈز بن جائیں. اپنے ہسبینڈ کے سر پہ حقوق کے نام پہ اتنی سوار نہ ہو جائیں کہ اس کو لگے کہ میں گھر جاؤں گا تو بس وہ ڈیمانڈز کی ایک لسٹ بنی. دیکھیں آپ دو ہیومن بینگز ہیں, آپ کو الگ الگ پیدا کیا گیا ہے, اور آپ کی بایولوجیکل آئیڈینٹی الگ ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس بھی الگ ہیں. اس وجہ سے جو سوشل رول ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ آئیڈینٹیکل اس طرح سے تھوڑے ہی ہیں, آپ کی آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہے. آپ لوگ سملر ضرور ہیں, آپ لوگ برابر ضرور ہیں. اور دوسری چیز میرے خیال میں کمیونیکیشن کے طریقے, اور جیسے دوبارہ اسی پہ بات آ جائے گی, الفاظ کا چناؤ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے آپ اگلے کو چڑھا رہے ہیں, تو پرووکیٹو سٹائل پر اعتراض ہے. نرگس زارا یہ کہہ رہی ہیں کہ بات ٹھیک ہے, اور اسلوب, الفاظ, انداز, سلوگن اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے.